الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إلى آخره. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پادشاہان کی سالانہ عظیم الشان کانفرنس الحمدللہ اپنی پہلی نشست کے اختتامی بیان کی طرف جا رہی ہے. آپ نے بہت کچھ سنا اور رات کی نشست میں بہت کچھ سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کی سنی جانے والی تقریروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی جلسوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نزول قرآن مجید کے دو مقاصد کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. نزول قرآن مجید کو یعنی قرآن مقدس کے 30 پاروں کو اگر دو لفظوں میں بند کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2، ہر انسان کا کردار ٹھیک ہونا چاہیے. یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی، اہل بیت عظام کی، ازواج مطہرات کی، بنات طاہرات کی، صحابہ کرام کی اولادوں کی جو تربیت کی ہے وہ انہی دو عنوانات کے تحت کی ہے کہ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک رہے اور ان کا کردار بھی ٹھیک رہے. جب نبی نے محنت کر دی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا اور صحابہ کا کردار بھی ٹھیک تھا. مانتے ہیں نا سارے؟ دو قسم کے لوگ ملیں گے معاشرے میں. ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. اندر سے کچھ تھے، باہر سے کچھ تھے. دوسرا طبقہ یا اسی طبقے کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تو ٹھیک تھا لیکن ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا. جس بندے کا کردار ٹھیک نہ ہو، اگرچہ وہ عقیدے کے اعتبار سے با اعتماد ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو معاشرے کے اندر وہ ایک اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا.
جس بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، کردار بھی ٹھیک ہو، تو سارے دور سے دیکھتے ہوئے کہیں گے وہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، فلاں صاحب جو آ رہے ہیں یہ علاقے کے، بستی کے، شہر کے بڑے شریف و طبع، بڑے کھڑے انسان ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، طور و اطوار کے اعتبار سے، اعتقادات کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے۔ تو کردار اور عقیدہ یہ دونوں ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے دونوں کناروں کے درمیان دریا چلتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے عقیدے پر تو محنت کی، کردار پہ محنت نہیں کی، مسلمان ہے کہ کافر ہے جی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے کردار پر بھی محنت کی، عقیدے پر بھی محنت کی، لیکن محنت کا نتیجہ سامنے نہیں آیا، جو آگے تھے صحابہ، اہل بیت، ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ بھی مسلمان، کافر نہ کہو، یہ تو کہہ دو نا کہ مسلمان نہیں ہے، ٹھنڈی بات تو کہہ دو نا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو نبی کی محنت پہ حملہ کرتا ہے، جو نبی کے کاز پہ حملہ کرتا ہے، جو نبی کے موقف پہ حملہ کرتا ہے، جو نبی کے مشن پہ حملہ کرتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو پورے قرآن کا نچوڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں کی جانے والی جہد مسلسل کا نتیجہ، تمام صحابہ کرام کی زندگیاں، خلفائے راشدین کا دور، یہ سارا کا سارا ہمیں چمکتے سورج کی طرح یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے صحابہ کا کردار بھی ٹھیک تھا، نبی کے صحابہ کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے جی؟ عقیدے میں آج کی ہماری اس گفتگو کا جو اصل عنوان ہے، عقیدے میں دو چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک ماننا ہے۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں، وہ انتظامی کام ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا شرک ہے، اور کائنات کے رب فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کے شرک والے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک والا گناہ خدا کو پسند کیوں نہیں ہے؟ سادہ سی زبان میں اس کو سمجھیے، توحید نام ہے اللہ کی غیرت کا۔ لفظ ذرا دماغ میں جگہ دیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ توحید نام ہے اللہ کی غیرت کا۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی گلی میں جا رہا ہے اور کچھ شر پسند لڑکے اس کو گالی دیتے ہیں، اور یہ جواب میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا بلکہ چپ کر کے گزر جاتا ہے، تو سارے محلے والے کیا کہیں گے؟ بڑا شریف آدمی ہے جی۔ یہی کہیں گے نا کہ شر پسند، کیونکہ شریف بندہ گالی کا جواب گالی سے تو نہیں دے سکتا، تہمت کا جواب تہمت سے، الزام کا جواب الزام سے، وہ تو کھڑی بات کرے گا، دلیل کے ساتھ کرے گا، بشرطے کہ آگے سے کوئی دلیل کو سمجھے گا۔ اور اگر کوئی بکے گا، الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، تو شریف کی یہی نشانی ہے نا کہ وہ گزر جائے گا۔ اب اسی شریف آدمی کے گھر میں چار دیواری کراس کر کے اگر کوئی اندر گھسنے کی کوشش کرے اور پھر بھی یہ چپ رہے تو اب کیا کہا جائے گا؟ آواز سے یہی کہیں گے نا کہ جناب شرافت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہی کہیں گے نا کہ گلی میں جاتے ہوئے کسی نے گالی دے دی، ان کا چپ کرنا، ان کا خاموش رہنا سمجھ میں آتا ہے۔ اب شر پسند اس کی چار دیواری جو ہے وہ پھلانگ رہے ہیں اور یہ خاموش ہے، یہ آگے سے کوئی رد عمل نہیں دکھاتا، یہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اب کوئی اس کو شریف نہیں کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بدکاری کرے اپنا جرم خود بھگتے گا، کوئی چوری کرے اپنا جرم خود بھگتے گا، کوئی قتل کرے اپنا جرم خود بھگتے گا، کوئی گالی دے اپنا جرم خود بھگتے گا، لیکن جو شرک کرتا ہے وہ میری توحید کی باؤنڈری کراس کرتا ہے، اور میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ میری غیرت کا نام ہے۔
توحید کیا ہے؟ اللہ کی غیرت کا نام ہے. جتنا ایک معاشرے کے اندر عام انسان کی غیرت ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ کی غیرت کا عالم کیا ہوگا؟ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا رازق و مالک ہے. تو ہمارے عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ، لا الہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ لا. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ عربی کے اندر دو دھاری تلوار ہے، یوں چلاؤ یا یوں چلاؤ، کاٹ کے رکھ دے گی. دو دھاری تلوار. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں میرے دین میں داخل ہونا تو پہلے نفی کرو. لا، کوئی مشکل کشا نہیں. لا، کوئی حاجت روا نہیں. لا، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں. لا، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں. لا، کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں. لا، کوئی خیر و شر کا مالک نہیں. لا، کوئی سورج نکالنے والا نہیں. لا، کوئی سورج غروب کرنے والا نہیں. لا، کوئی چاند ستارے نکالنے والا نہیں. لا، کوئی کائنات کا خالق نہیں. لا، کوئی کائنات کا داتا نہیں. لا، کوئی کائنات کا مولا نہیں. لا، کوئی رزق تقسیم کرنے والا نہیں. لا لا لا. ہر طرف دو دھاری تلوار گھما کے جب سب کی نفی ہو جائے اب کہو الا اللہ. اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ آواز سے بولیے. اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اور آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہاں کلمہ پورا ہو گیا یا آگے پڑھیں؟ دیکھ لیں، آگے آتا ہے ویسے مجھے ہے جی. اتنا ہی پڑھے نا، آگے نہیں پڑھتے کیونکہ آگے ہے ہی نہیں. اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سارے ایک مرتبہ کہیے اللہ. منہ کھل گیا یا بند ہو گیا؟ اللہ نے اپنا ذاتی نام ہی وہ رکھا ہے کہ منہ بند کر کے یہ نکلتا ہی نہیں. اللہ. یہی ہے راز. کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا نام ایسا رکھوں گا کہ میرا نام نکالتے ہوئے تمہارے لب سے لب کی شرکت بھی نہ ہو. جو رب اپنا نام نکلواتے ہوئے لب کو لب سے شریک نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی خدائی میں بت کو شریک کر لے گا، وہ اپنی خدائی میں گھوڑے کو شریک کر لے گا، وہ اپنی خدائی میں تازیے کو شریک کر لے گا. تابوت کو کر لے گا میرے خیال ہے جی. نہیں کرے گا. علی کو، حسنین کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، نبیوں کو، فرشتوں کو نہیں نہ کرے گا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ لفظ اللہ نقطے سے پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح میرا نام نقطے تک کی شراکت سے پاک ہے، میں اپنی ذات و صفات میں مخلوق کی نقطے تک کی شراکت سے پاک ہوں. اور جس طرح اپنا نام تمہارے لبوں سے نکلواتے ہوئے میں لب کو لب سے نہیں ملنے دیتا، میں اتنی دیر بھی اپنی ذات و صفات و غیرت میں کسی کی شرکت برداشت. آگے کیا ہے؟ آواز سے. لب کھل گئے کہ جڑ گئے؟ آواز سے بولیے. اللہ کہا تو لب، محمد کہا تو لب جڑ گئے. یا اللہ تیرا نام لیں تو لب لب سے کٹ جاتا ہے، تیرے نبی کا نام لیں تو لب لب سے مل جاتا ہے. راز کیا ہے؟ فرمایا یہی راز ہے. میرے محبوب کا نام لیتے ہوئے تمہارے لب سے لب مل گیا تو سمجھو رب مل گیا. کیونکہ نبی کے بغیر رب، نبی کے بغیر رب قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ میرے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ توحید الہ. اور توحید پر کامل ایمان کب بنتا ہے؟ توجہ ہے، بات سے بات نکلتی ہے. میرا پروگرام نہیں تھا اس مضمون کو زیادہ طول دینے کا، لیکن اب وہ خود بخود ہوا جا رہا ہے تو ذرا سماعت فرما لیجئے. توحید کا عقیدہ معتبر کب ہوتا ہے؟ نبی کا ادب کرنے سے. شیطان اللہ کی توحید کو مانتا تھا. قال فبعزتک،
اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے وہ اللہ کی عظمت کا قائل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کی عزت کا قائل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کے عظمت و مرتبت اور شان کے جو ہے وہ ماننے والا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود اس کی توحید نامنظور ہے یا منظور ہے؟ نامنظور ہے. کیوں؟ آدم کی بے ادبی کی. اور آدم کون ہے؟ اللہ کا. اللہ نے فرمایا اشاعت توحید و سننا. ہاں سن لو ذرا، کہیں یہ نہ ہو کہ نبی کا حیات کا انکار کر کے خود کو توحیدی کہتے پھر تو نہیں. جب تک میرے نبی کا ادب نہیں کرو گے تمہاری توحید قابل قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلے نبی کا ادب، سب سے پہلے نبی کا احترام، سب سے پہلے نبی کی تعظیم. نبی کی تعظیم کر کے خدا کو ماننا توحید ہے. نبی کو کراس کر کے خدا کی عزت کے قسمیں کھانا شیطنت ہے. ہم شیطان نہیں ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. کہو الحمدللہ. سب سے پہلا عقیدہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک، کوئی خالق مالک رازق داتا مولا مشکل کشا نہیں. صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جس کے سامنے پوری کائنات عاجز بن کے اپنے آپ کو دکھا دے، منکسر بن کے دکھا دے. شیطان کو اگرچہ توحید کے عقیدے پر قائم تھا، توحید کی راہوں پر گامزن تھا، لیکن جب نبی کی بے توقیری کی تو اللہ نے سب سے پہلا جملہ جو اس کے گمراہ ہونے کا بیان کیا قرآن پاک کے اندر وہ کون سا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے جو کسی کی توہین کرتا ہے وہ دراصل یہی بتا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے، جو نبی کے صحابہ کی بے توقیری کر رہا ہے، جو نبی کے صحابہ پہ بد زبانی کر رہا ہے، جو شہداء کربلا پہ، آل رسول پہ، اہل بیت رسول پہ لب کشائی کرتا ہے یا انگشت نمائی کرتا ہے، وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کہ میں ان سے اچھا ہوں. یہی بتانا چاہ رہا ہے نا. تو یہ تکبر ہے کہ نہیں ہے؟ خلاف حقیقت تو ہے ہی، تکبر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ متکبرانہ لفظ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے. اور اس امت میں ایسے ایسے اولیاء اللہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے روز مرہ کی زندگی میں بھی کبھی اپنی ذات کے لیے میں کا لفظ استعمال نہیں کیا. ملتان کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ جمال الدین رحمت اللہ علیہ، بڑے صاحب کشف، بڑے صاحب ریاضت اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. اگر آپ کی توجہ ہو تو واقعہ سناتا ہوں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے. ہم تو کرتے ہیں نا، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے چائے پی لی، میں جا رہا ہوں، کرتی ہیں نا روزمرہ. لیکن وہ اتنے حساس تھے کہ انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی میں کا لفظ. ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے میں کا لفظ استعمال نہ کرے؟ میں آج ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا. میں آ گئی نا، میں ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا. عصر کی نماز کا وقت تھا، جیسے ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی، میں نے تو نہیں نہ پڑھی، نہیں میں تو یہاں بیٹھے ہوا تھا. جہاں تہمت کا خطرہ ہو نا تو بات واضح کر دینی چاہیے. میں نماز پڑھ کے آیا تھا. اب اگر ٹائم عصر کا نہ ہوتا نا تو میں نفل کی نیت کر کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا. اور عصر میں نفل ہے، یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی ہے کہ ممکن ہے کوئی دوست ہو یہ تقریریں بڑی لمبی جھڑتا نے نمازیں نہیں پڑھ دے. مولوی صاحب کو ہم نے خود دیکھا ہے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے. آج کل تو موبائل کا فتنہ ہے، مصیبت ہے. تو یہ وضاحت کر دوں کہ میں نماز پڑھ کے آیا تھا الحمدللہ. عصر کی نماز کا وقت تھا، جیسے ابھی آپ نے نماز پڑھی تو نماز سے پہلے وہ مولانا صاحب حافظ جمال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت جی شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ مولانا صاحب کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے میں نے، تو میں تو نکل آئی نا، مقصد تو میں نکلوانا ہے نا، تو میں تو نکل آئی. حضرت جی شیطان کو کس نے برباد کیا تھا؟ حافظ جمال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز پڑھ لو پھر بتاؤں گا. مولانا صاحب نے وضو کیا، پہلی صف میں بیٹھ گئے. جب حافظ جمال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت کروا لی، نماز مکمل ہو گئی.
نمازیوں کی طرف منہ کر کے کہا بھائی ابھی نماز سے پہلے ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا, وہ سوال کس نے کیا تھا؟ تو مولوی صاحب نے چھلانگ لگا کے کہا جی میں نے. فرمایا اسی نے. نہیں سمجھے کیا فرمایا؟ اسی چیز نے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی, نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی, تمنا ہو تو دیکھن کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو اللہ وحدہ لا شریک, اللہ کے لیے کبر, اللہ کے لیے تکبر, اللہ کے لیے غرور, بندے کے لیے عاجزی. وہ تکبر کرتے اچھا لگتا ہے, بندہ تکبر سے بچتے اچھا لگتا ہے. آپ سارے آج عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تکبر نہیں کرنا. وعدہ کرتے ہیں سارے؟ محدثین نے لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا طویل ترین سفر کر کے گئے تھے معراج کا, کتنا طویل ترین انوکھا سفر. ام ہانی کے گھر سے مقام طیہ, مقام طیہ سے بیت المقدس, بیت المقدس سے عرش اول, دوم, سوم, چہارم, پنجم, ششم, سدرہ منتہا, لوح قلم, کعبہ کا حسین, جنت کا نظارہ, دوزخ کا مشاہدہ, نبیوں سے ملاقات, فرشتوں کا استقبال, اللہ کا دیدار. حضور فرماتے ہیں میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا, لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا. بعض دوست کہتے ہیں معراج کا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا. معراج کا واقعہ آپ کی سمجھدانی کی قیمت کیا ہے؟ سالن میں مرچ تیز ہو جائیں تو سمجھ کام چھوڑ دیتی ہے. وقت پہ ملازم کو تنخواہ نہ ملے تو سمجھدانی اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. نیند پوری نہ ہو تو سمجھ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. کھانا اچھا نہ ملے تو سمجھ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے. تو آپ اتنی ناقص عقل کے ترازو پہ نبی کی عظمت کو تولتے ہو, کچھ غور کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے. کس نے کہا ہے کہ حضور معراج پہ گئے ہیں؟ حضور تو گئے ہی نہیں, اللہ لے کر گئے ہیں. کون لے کر گئے؟ اب یہ بتاؤ اللہ لے جانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا طویل ترین عظمت والا سفر جاننے کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو اتنا طویل سفر کروایا, آپ میرے لیے تحفہ کیا لے کر آئے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی گردن مبارک یوں دائیں کندھے کی طرف جھکا دی اور عاجزی کے ساتھ کہا اللہ میں تیرے لیے عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں, انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں. عاجزی نبیوں کی شان ہے, عاجزی صحابہ کی شان ہے, عاجزی اہل بیت کی شان ہے, عاجزی اولیاء اللہ کی شان ہے. اللہ ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. آمین کہہ دیں اونچی اہل حدیثوں کی طرح, کھری اونچی زور لگا کے. ہاں جی ہمارے اہل حدیث بھائی نماز کے اندر بڑا زور لگاتے ہیں, آپ جلسے میں زور لگا لیا کریں, اتحاد امت کا ایک سما بن جائے گا. اونچی آواز سے آمین کہہ دیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سب سے پہلا عقیدہ توحید کا, دوسرا عقیدہ تمام انبیاء برحق, لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے. ٹھیک ہے, باقیوں کو نبی ماننے سے کام چل جائے گا, لیکن نبی علیہ السلام کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک آخری نبی کی وضاحت نہیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آج کل قادیانی دجل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سادہ لو مسلمانوں سے ایک سوال کرتے ہیں, یہ بتائیے نبوت رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم سب کیا کہیں گے؟ رحمت ہے. تو وہ آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نبوت کیسے بند ہو, رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ بیٹے رحمت سلسلہ جاری ہے, بارش رحمت سلسلہ جاری ہے, سبزیاں رحمت سلسلہ جاری ہے, پھل رحمت سلسلہ جاری ہے, ٹھنڈی ہوائیں رحمت سلسلہ جاری ہے. جب ساری رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے تو نبوت بھی تو رحمت ہے نا, یہ بند کیوں ہو گئی؟ یہ وہ سوال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جب نبوت رحمت ہے تو یہ سلسلہ بند کیوں ہو گیا؟ ان کو جواب دیجئے بدبختوں کو, ان کو کہہ دیجئے نبوت ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی, ختم
نبوت کا مطلب یہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان والے، اتنے کامل، اتنے مکمل، اتنے اتمم پیغمبر اور رسالت تھے کہ ان پر نبوت اتنی ختم اور مکمل ہو گئی کہ اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کسی نئے نبی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن تک کوئی اور نبی، کوئی اور رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھک گئے نا، ہے جی، کھانا کھایا تک نہیں کھایا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ آئیں گے؟ آپ نے تو کہا کوئی نبی نہیں آئے گا جی۔ ہم مولوی 15-20 منٹ تقریر کر کے نا پھر تھک جاتے ہیں، پھر ہمارے منہ سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ آپ بتا دیا کریں نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، لیکن آواز سے نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ کیا بن کے آئیں گے؟ امتی۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں او جی ایک بندہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو، نبی بھی ہو اور نبی نہ بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو نبی ہے وہ نبی ہے، جو نبی نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے تو اب آسمانوں سے اترنے کے بعد وہ نبی کیوں نہ رہے؟ وہ امتی کیسے بن گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نبی ہو بھی اور ایک بندہ نبی نہ بھی ہو؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آج سعودی عرب کے ولی عہد یا آج سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان پاکستان کے دورے پر آ جائیں تو وہ بادشاہ ہوں گے بھی اور بادشاہ نہیں بھی ہوں گے۔ ہوں گے کہاں کے؟ کہاں کے نہیں ہوں گے؟ جب یہاں آئیں گے تو یہاں کے بادشاہ کہاں کے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام مملکت بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہ مملکت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مملکت کے اندر، اس سلطنت کے اندر، اس سرزمین کے اندر پچھلی قوموں کا جو بھی نبی آئے گا امتی بن کر آئے گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ، یہ دو اجزاء، یہ دو کلمات، یہ عقیدہ، یہ تطہیر، یہ پاکیزہ قول بھی ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں قیامت کی صبح تک افلاک عالم میں، آسمان کے کناروں کے نیچے، پورے روئے زمین پر، آسمانوں سے اوپر، زمین سے نیچے، پوری کائنات کے اندر، کائنات کے جس جس ذرے پر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا وہاں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلے گا۔ قیامت تک کوئی اور نبی، قیامت تک کوئی اور رسول۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے سچے نبی کی پہچان۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا غلام احمد۔ پورا نام یہی تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ جو نام تھوڑا سا لمبا ہو نا اور کئی ناموں سے مل کے بنا ہو اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ حکیم لوگ جو دوائیاں بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جی مرکبات ہیں۔ کیا مطلب؟ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، مرکبات۔ اور جو نام مختصر ہو، چھوٹا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ ایک عقیدہ ذہن میں رکھیے، سچے نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کا نام لمبا نہیں ہوتا، اس کا نام لمبا۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، آدم لمبا ہے کہ چھوٹا؟ نوح، شیث، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، الیاس، داؤد، زکریا، یحییٰ، محمد، احمد، یہ نام لمبے ہیں کہ چھوٹے؟ پوری انبیاء کی تاریخ پڑھ جائیے، کسی نبی کا نام آپ کو مرکب نہیں ملے گا، کسی نبی کا نام آپ کو لمبا نہیں ملے گا۔ ہر نبی کا نام مفرد ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ لمبے چوڑے مباحثے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، قادیانیوں کو کہہ دو تمہارے مدعی نبوت کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ سچے نبی کا نام لمبا، آواز سے بولیے، سچے نبی کا نام لمبا۔ اگلی نشانی بتا دوں، سچا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنانا ضروری ہے۔ عام مسلمان کہیں بھی فوت ہو جائے
اس کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے. چکوال کا بندہ سعودی عرب میں فوت ہو گیا, میت یہاں لے آؤ. یہاں کا بندہ فیصل آباد میں فوت ہو گیا, میت یہاں لے آؤ. وہاں کا بندہ یہاں پہنچ گیا, میت وہاں لے جاؤ. قیامت تک کسی مسلمان کی میت کو منتقل کرنے کی ممانعت, لیکن نبی کی میت مبارک منتقل نہیں ہو سکتی. جہاں نبی کی روح نکلتی ہے وہیں پہ نبی کی قبر کا بننا ضروری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں کہ نبی کی روح عائشہ کے حجرے میں کیوں نکلی. یہ تو مقدروں کی بات ہے نا. کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جو ان کے پیٹ کے مروڑ کو دور کرے؟ ذاکر جانے اس کا 10 لاکھ کی فیس جانے. ہم نے تو عائشہ کے دوپٹے کی تطہیر بیان کرنی ہے, ہم نے تو ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات میں 2 ہی تو عورتیں ہیں, ایک آمنہ ہے ایک عائشہ ہے. آمنہ وہ جس کے آنگن میں حضور آئے, عائشہ وہ جس کے آنگن سے حضور گئے. آنا بھی مبارک جانا بھی مبارک, آمنہ بھی مبارک عائشہ بھی مبارک. اس لیے کہ نسبت کس کے ساتھ ہے. میں کوئی گرم باتیں تو نہیں کر رہا, کوشش تو میں بڑی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی دوست کہتے ہیں کہ گرم باتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. سچے نبی کی نشانی, جہاں پہ سچے نبی کی روح پرواز کرتی ہے نبی کی قبر بھی, آواز سے بولیے, نبی کی قبر بھی وہیں پہ بنتی ہے جہاں مرزا صاحب فوت ہوئے تھے. دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں تو صوفی آدمی ہوں, مرزا صاحب کہہ رہا ہوں. اگلی بات تو آپ نے کہی ہے نا, ان کو کہاں دفن ہونا چاہیے تھا, ہے جی. اور نبی گندی جگہ پہ فوت نہیں ہوتا. نبی گندی جگہ پہ, نبی کی روح پاک ہوتی ہے, نبی کا بدن پاک ہوتا ہے, نبی کا جسم پاک ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال ہو گئے آپ کی کفش برداری کر رہا ہوں, 8 سال ہو گئے آپ کی خدمت میں مامور ہوں, کبھی آپ کے جسم پہ مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا, مچھر کو بیٹھے نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا تم میرے جسم کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم میرے کپڑوں پر بھی کوئی مچھر نہیں بیٹھ سکتا. جو رب اپنے نبی کے کپڑوں پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا, وہ نبی کے نکاح میں غلط کردار کی عورتیں لا سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر کہہ دیجئے نبی شان والے تو نبی کی بیویاں بھی, آواز سے, نبی کی بیویاں بھی. اگر کوئی نبی کی بیویوں پر تہمت لگائے, اگر کوئی نبی کی بیویوں کی الیاذ باللہ کردار کشی کرے, اگر کوئی نبی کی بیویوں کے باعظمت دوپٹے پر, جس دوپٹے کو نچوڑ دیا جائے تو جبریل وضو کرے, اگر کوئی اس پر لب کشائی کرے, انگشت نمائی کرے, تو کہو جس طرح نبی کی گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں, نبی کی بیویوں کی گستاخی کرنے والا بھی. آدھی بات آپ بھی کر دیا کریں, نبی کی بیویوں کی گستاخی کرنے والا مسلمان, بیٹیوں کی گستاخی کرنے والا مسلمان. یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوں, میں انہیں کہہ دوں آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں, فرض کریں میں حاجی حنیف صاحب سے پوچھ لیتا ہوں جی کتنی بچیاں ہیں جی؟ 1 بیٹی ہے 2 بیٹیاں. چلو جی آپ کی بیٹی ایک ہے, تھوڑی جی 3 بیٹیاں ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں صوبیدار صفدر صاحب. میں کہتا ہوں جی صوبیدار صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں نا 3 آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی 1 ہے 2 نہیں ہے, یہ برداشت کریں گے؟ تو جو نبی کو کہے کہ 1 ہے 3 نہیں ہے, وہ نبی کی غیرت پہ حملہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ نبی کی غیرت آپ کی غیرت سے بھی تھوڑی ہے, نبی کا نسب آپ کے نسب سے بھی کمزور ہے. کہہ دو جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے وہ دراصل ختم نبوت کا منکر ہے, وہ نبی کی نبوت کو غیروں کے سامنے متنازع بنا کے پیش کر رہا ہے. جب اللہ کو مان لیا, نبی کو خاتم النبیین مان لیا, اب ماننا پڑے گا نبی کی نبوت اعلیٰ, نبی کی ختم نبوت اعلیٰ, نبی کا مکہ المکرمہ اعلیٰ, نبی کا مدینہ المنورہ اعلیٰ, نبی کا بدر احد
आला, नबी के हुनैन और यरमूक आला, नबी का हरम मक्की और मदनी आला, नबी का लिबास भी आला, नबी की जलवत भी आला, नबी की खलवत भी आला, नबी के अज़वाज भी आला, नबी की बनात भी आला, नबी के ससुराल भी आला, नबी के दामाद भी आला, नबी का कुरान भी आला। नहीं नहीं, जहां जहां पैगंबर के कदम लगते गए वो जगह आला बनती गई। मदीना के मिंबर पे लगा, मिंबर आला, मक्का में लगा, मक्का आला, हिजरत की रात हलीमा की ऊंटनी पर लगा, ऊंटनी आला, हिजरत की मेराज की रात ऊंटनी पे लगा, ऊंटनी आला, हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक पर लगा तो सिद्दीक भी आला। इसलिए कि ये नबी के कदमों की बरकत है। ये क्या है? नबी के कदमों की। सच्चे नबी की कितनी निशानियां हो गई? नंबर 1, सच्चे नबी का नाम लंबा। आवाज से बोलिए। मैं बड़ी तेजी के साथ जा रहा हूं क्योंकि हमारी मगरिब का टाइम जल्दी हो जाता है। लोगों को तो देर से होता है ना। हम फर्ज भी पढ़ लेते हैं, सुनते भी पढ़ लेते हैं, नफल भी पढ़ लेते हैं, अवाबीन भी पढ़ लेते हैं, बाज बुजुर्ग सूरह वाक़िया भी पढ़ लेते हो, इनकी अजान ही खत्म नहीं होती। और उस वक्त जब बिजली हो, जब बिजली ना हो फिर जल्दी खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारा मजहब लाइट वाला नहीं है, हमारा मजहब बिजली वाला, हमारा बिजली वाला मजहब नहीं, हमारा मोहम्मदी मजहब है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मक्के वाला मजहब है, हमारा मदीने वाला मजहब है, हमारा सहाबा वाला मजहब है, हमारा अहले बैत वाला मजहब है। तो भाई सच्चे नबी की कितनी निशानियां हो गई? सच्चे नबी का नाम मुख्तसर होता है, लंबा। सच्चा नबी जहां पे फौत होता है उसकी कब्र मुबारक भी, आवाज से, उसकी कब्र मुबारक भी। सच्चे नबी की कब्र पे जाना बजाते खुद इबादत है। सच्चे नबी की कब्र पे जाना और किसी भी बुजुर्ग की कब्र के नियत करके सफर करना खिलाफ एहतियात है। मिसाल के तौर पे आप अगर लाहौर जाते हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए, तो नियत कर ले कि 2-4 काम और भी निपटाने हैं। फलां काम भी कर लेंगे, फलां काम भी कर लेंगे, हजरत लाहौरी की कब्र भी होएंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरा और कोई काम नहीं, मैं सिर्फ कब्र की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, तो ये सुन्नी मजहब में खिलाफ एहतियात है। ये क्या है? लेकिन मदीना तैयबा में नबी के रोजे की ज़ियारत के लिए नियत करके चलना इबादत है। क्यों? ये सच्चे नबी की निशानी होती है। ये सच्चे नबी की। मौलाना अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह, कानों में गूंजते हैं बुखारी के ज़मज़मे, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। हाँ जी, अल्लाह हमें अपने अकाबिर की इत्तिबा की तौफीक दे। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी, और बात फरमाते हैं हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी, सब कहिए रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मदनी का नाम तो सबको याद है ना, हमारे दादा पीर हैं, हमारे पीर मुर्शिद क़ायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद भी, पीरो मुर्शिद भी। हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आपने कई बार सुना होगा, और हजरत ने कई जगह पर यह बात लिखी कि जब 1937 में मैं गया ना दारुल देवबंद दाखिला लेने के लिए, तो मैंने एक बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ था, और ये जो कुला के ऊपर पगड़ी बांधते हैं ना, तुर्रे वाली कुला, मैंने वो सर पे रखा हुआ था। क्यों? कि मौलाना करमुद्दीन का जवान बेटा था, रईस भी, फखरे आले सुन्नत, मुनाज़िर इस्लाम। कहते हैं मैं बड़े तुम तराक के साथ, बड़े तन तने के साथ दारुल देवबंद गया, हर एक की आंखें मेरी तरफ उठती थीं। ये लंबा खूबसूरत नरमो नाजिक नौजवान, जिसका लिबास भी आला उजला, जिसका कुला भी अजमत वाला, जिसके चेहरे पर भी इल्मियत के आसार, ये है कौन? जब पता चलता कि ये मौलाना करमुद्दीन दबीर का बेटा है तो लोग मुझे मिलने के लिए आया करते थे। लेकिन जब मैं हजरत मदनी की मजलिस में हाजिर हुआ तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं एक बार मेरी तरफ निगाह उठा के देखा, हजरत मदनी की वो निगाह मेरे दिल में उतर गई। फिर वापस आके मैंने कुला जला दिया, लिबास उतार दिया। फिर 2004 वफात के दिन तक कायदे आले सुन्नत ने कीमती लिबास नहीं पहना, खद्दर का लिबास पहना है। क्यों? निकाह वली में वो तासीर देखी,
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو خدا میں اہل سنت والجماعت کے دادا پیر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہیے رحمت اللہ علیہ. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا اگر ہم عمرہ کرنے جائیں اور پہلے مدینہ طیبہ چلے جائیں, وہاں سے مکہ مکرمہ آ جائیں, تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی خشک پیر ہوتا نا تو اس نے کیا کہنا تھا؟ جائز نہیں ہے, پہلے مکہ جاؤ, طواف کرو, عمرہ کرو, پھر مدینہ جاؤ. لیکن ہمارے بزرگ خشک بزرگ نہیں تھے, تر بزرگ تھے, سرسبز و شاداب ایمان والے تھے, سرسبز و شاداب قلب و جگر والے تھے. فرمایا حضرت جی اگر ہم پہلے مدینہ طیبہ چلے جائیں اور پھر مکہ مکرمہ آ جائیں, جائز ہے کہ نہیں؟ حضرت مدنی نے فرمایا جانا چاہیے, وہاں سے سفارش لے کے پھر خدا کے پاس آؤ. سفارش زندہ کی چلتی ہے کہ مردہ کی؟ آواز سے بولیے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. جنت کے ٹکڑوں میں سے سچے نبی کی کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ سچے نبی کا روزہ 14 صدیوں سے آباد تھا, ہے, رہے گا. مرزا قادیانی کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چمگادڑ اڑ رہے ہیں کہ نہیں ہے جی؟ یہ سچے نبی اور جھوٹے نبی میں فرق ہوتا ہے. قیامت کی صبح تک جس نبی کی نبوت باقی رہنی ہے, روزہ اسی کا آباد رہے گا, مسجد بھی اسی کی آباد رہے گی. سچے نبی کی کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 3. نمبر 1, نام لمبا نہیں ہوتا. نمبر 2, جہاں روح نکلتی ہے روزہ عطر بھی وہیں پہ بنتا ہے. نمبر 3, سچے نبی کا مزار آباد ہوتا ہے. سچے نبی کے روزے کی نیت کر کے وہاں جانا عبادت ہوتا ہے. کوئی حنفی, کوئی شافی, کوئی مالکی, کوئی حنبلی, کوئی عرب و عجم کا عالم اس بات میں اختلاف نہیں کرتا. ہر ایک یہی کہے گا مدینہ طیبہ کی زیارت کے نیت سے جاؤ تو تمہارا یہ جانا عبادت ہے. تمہارا یہ جانا کیا ہے؟ کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اگلی نشانی بتا دوں. سچے نبی کا نام دشمن بھی نہیں بگاڑتا. سچے نبی کی ماں کا نام, سچے نبی کی والدہ کا نام دشمن بھی. اور یہاں مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ میری ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا لیکن مشہور بی بی گھسیٹی تھی. مشہور کیا تھی؟ بی بی گھسیٹی. دیکھیں میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, یہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے. مشہور کیا تھی محلے میں؟ بی بی گھسیٹی. سچے نبی کی ماں کو دشمن بھی عیب کے نام سے نہیں پکارتا, عیب کے نام سے نہیں پکارتا. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا تھا یہ بتائیے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے اپنے نور نظر کے نبوت کے دور کو نہیں دیکھا, کلمہ نہیں پڑھا, وہ جنت میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے. فرمایا جہاں نبی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے. جہاں نبی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت ہے کہ نہیں؟ تو جس پیٹ میں نبی 9 ماہ رہے وہ خاتون بذات خود جنت ہے. وہ خاتون بذات خود. کوئی بھی نبی کی والدہ کی توہین نہ کرے, سنی مذہب. کوئی بھی نبی کی ازواج کی بے ادبی, سنی مذہب. کوئی بھی نبی کے صحابہ کی بے ادبی نہ کرے, سنی مذہب. کوئی بھی نبی کے سسرال کی بے ادبی نہ کرے, سنی مذہب. یار لوگ بڑے عجیب ہیں. جب دیکھا نا کہ 2 بیٹیاں نبی کے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں چلی گئیں, پہلی 2 صدیاں تو انکار کرتے رہے, نکاح ہوا ہی نہیں, ہم نہیں مانتے. پھر بعد میں کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ نکاح نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. 80 سال مزید گزرے تو کہنے لگے کہہ دو کہ یہ نبی کی بیٹیاں تھی ہی نہیں, نبی کی بیٹیاں تھی ہی نہیں. یعنی ہمسایہ کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اپنی بھینس دب کے مر جائے, اپنا ایمان برباد ہو جائے, عثمان کی دمادی ثابت رہو. لیکن آنکھیں بند کرنے سے سورج کا انکار ہو سکتا, چاند کا انکار ہو سکتا, ستاروں کا انکار ہو سکتا نہیں. جس طرح نبی کی ختم نبوت
عیاں ہے، حضرت عثمان کی دوہری دمادگی بھی عیاں ہے۔ جس طرح نبی کی ختم نبوت کا انکار ناممکن ہے، حضرت عثمان کی شرف دمادگی کا انکار بھی ناممکن ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سارے شان والے ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ مسجد کی پہچان ہوتی ہے میناروں سے۔ وہ دور پڑے مسجد کا مینار نظر آ جائے تو ہر مسلمان ذی عقل و ذی شعور کیا کہے گا؟ وہ دیکھو مسجد نظر آ رہی ہے، یہی کہیں گے نا۔ مسجد کی پہچان ہوتی ہے میناروں سے، قرآن کی پہچان ہوتی ہے پاروں سے، نبی کی پہچان ہوتی ہے نبی کے یاروں سے۔ نبی کے یار شان والے، نبی کے یار عظمت والے، نبی کے یار مقام والے، نبی کے یار رتبے والے۔ آج 1400 سال کے بعد کوئی، ماشاءاللہ آواز سے بولی، بزرگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا لیکن آپ ٹھنڈے بیٹھے ہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت، آواز سے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ ایمان بڑھ رہا ہے یا مدھم ہو رہا ہے؟ ایمان کی لو چمک رہی ہے یا بجھ رہی ہے؟ ہاں جی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ یہ نعرہ قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا، قاضی مظہر کا نام بھی آباد رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ جو سچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ مرجھاتے نہیں ہیں، جو سچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ صحابہ نبی کے ساتھ لگ گئے، با کمال بن گئے۔ ہمارے بزرگ صحابہ کے ساتھ لگ گئے، با کمال بن گئے۔ ہم بزرگوں کے ساتھ جڑ گئے تو انشاءاللہ ہم بھی با کمال بن جائیں گے۔ کیوں؟ جو بڑوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی مرجھاتا نہیں۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے نا بھائی۔ سچے نبی کی کتنی نشانیاں ہو گئیں جی؟ ہے جی 4۔ اب اگر میں 5ویں کر دوں گا تو شک پڑ جائے گا کہ یہ کہیں پنجتنی نہ ہو، اس لیے میرا خیال ہے 4 مکمل کر دیں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض دوست کہتے ہیں وہ پنجتنی ہیں تم 4 یاری ہو، فرق کیا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں 5 تن ہی سب کچھ ہیں، باقی مومن نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ 4 یار بالکل ایسے ہیں، بات سمجھ میں آئیے؟ جو گلدستے کا سب سے اوپر کا پھول ہو نا، یہ والا، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اردو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ گلے سرسبد، گلے سرسبد، سبز نہیں، گلے سرسب دال کے ساتھ، گلے سرسبد۔ ہم کہتے ہیں نبی کے صحابہ کا سارا گلدستہ خوشبودار، شان والا، خوشنما، پر ابو بکر گلے سرسبد ہے۔ ابو بکر کیا ہے؟ گلے سرسبد ہے۔ اور یہ 4 یار اس گلدستے کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، سب سے اوپر والے پھول ہیں۔ جس نے 4 کو مان لیا اس نے ساروں کو، جس نے 4 کو مان لیا اس نے سب کو۔ قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سچے نبی کی ایک اور نشانی سنتے جائیے۔ اب پنجتن کا شک تو ختم ہو گیا نا، اب سنتے جائیے۔ یار انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سچے نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو برملا نبی کہتا ہے۔ وہ محمل بات نہیں کرتا، وہ گول مول بات نہیں کرتا۔ جیلی نبی گول مول بات کرتا ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے کہا تھا میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، نہیں میں نبی نہیں ہوں، نہیں میں نبی ہوں، میں غیر تشریعی ہوں، میں تشریعی نہیں ہوں، نہیں میں امتی نبی ہوں۔ کبھی امتی نبی، کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی تشریعی نبی، کبھی غیر تشریعی نبی۔ یہ گول مول جملے بتا رہے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، سچا تو آمنہ کا لال ہے، جو کوئے صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ببانگے دول کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ۔ میں کس کا رسول ہوں؟ اللہ کا رسول۔ عربوں کے لیے نہیں، صرف اجمیوں کے لیے نہیں، صرف ہاشمیوں کے لیے نہیں، صرف اپنی برادری کے لیے نہیں، الیکم جمیعا، تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔
قیامت کی صبح تک خدا کی توحید کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور آمنہ کے لال کی ختم نبوت کا سکہ بھی، آواز سے بولیے، آمنہ کے لال کی نبوت کا سکہ بھی، اور سکہ جتنا بھی پرانا ہو. دیکھیے نا، ایک کارڈ ہے، فرض کریں بڑا قیمتی، پرنٹنگ پریس سے بڑا قیمتی، آرٹ پیپر پر بڑا خوبصورت خوشنما پھولوں کے ساتھ، بیلوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ لگتا ہے، اور آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ یہ بڑا قیمتی کاغذ ہے، یہ لے لیں اور مجھے 2 کلو چینی دے دیں، مل جائے گی؟ ماچس کی ڈبیا بھی، لیکن 10 روپے کا نوٹ پھٹا پرانا ہو، 2 ٹکڑے کیے ہوں، درمیان میں ٹیپ لگی ہو، اگر وہ آپ پیش کریں گے تو آپ کو چیز ہے. آپ کہتے ہیں دکاندار جی یہ ٹکڑا دیکھیں کتنا قیمتی، کتنا خوشنما، کتنا خوبصورت، یہ لے کے آپ کچھ نہیں دیتے، اور یہ کرنسی پھٹی پرانی یہ لے کے آپ مجھے چیز دے دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کرنسی جتنی بھی پرانی ہو اس کی ویلیو نہیں گرتی، کرنسی جتنی بھی پرانی ہو اس کا معیار نہیں گرتا. اسلام کا سکہ جتنا بھی پرانا ہو، آج مارکیٹ، اسلام کی مارکیٹ میں چلے گا تو یہی چلے گا. عصری کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا کیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے رسول بنایا جس کی مملکت آسمانوں میں بھی ہے زمینوں میں بھی ہے، جس کی شاہی، جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی. کیا مطلب؟ جہاں جہاں خدا کی شاہی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی شاہی نہ ہو؟ فتعال اللہ الملک الحق، بلند و برتر ذات اللہ کی ذات ہے، اس کی بادشاہت سچی ہے، اس کی بادشاہت ہے. وعنت الوجوہ، قیامت کے دن کئی چہرے حی القیوم، حی قیوم ذات کے سامنے پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، پسپا ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کئی چہرے بڑے شاداب، بڑے خوشنما، بڑے تر و تازہ. یہ چہرے انہی لوگوں کے ہوں گے جو اہل سنت والجماعت ہوں گے. ہمارے چہرے دنیا بھی روشن اور انشاءاللہ قبر میں بھی روشن ہوں گے. مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی سچے نبی کی 6ٹی نشانی، تہمت کی زد سے باہر نکلیں. آخری بات سن لیں، ختم کرتے ہیں. کتنی نشانیاں ہو گئی تھی؟ 5. 6ٹی نشانی کون سی؟ سچے نبی کی جماعت کبھی مرتد نہیں ہوتی. سچے نبی کی جماعت کبھی مرتد. مرزا قادیانی کے کئی لوگ قادیانیت کو چھوڑ گئے جو قادیانیوں کی لغت میں مرتد ہو گئے. بتاؤ اگر مرزا قادیانی اپنے دعوے میں سچا تھا اس کو لوگ چھوڑ کیوں گئے؟ میرے نبی کو 2.25 لاکھ صحابہ نے نہ کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے. کیوں؟ نبی بھی سچا، نبی کے یار بھی، نبی کی جماعت بھی. ابھی بادشاہان کا جلسہ ختم ہو اور یہاں سے جاتے ہوئے کوئی لمبی مونچھوں والا ذاکر آپ کو مل جائے اور وہ کہے ہم نبی کو تو مانتے ہیں، ختم نبوت کو تو مانتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ 4 5 10 15 20 50 100 200 400 500 کچھ صحابہ اسلام کو چھوڑ گئے تھے، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے الجھنے کی ضرورت نہیں، الجھنے کا موقع نہیں. نبی شان والے، سچے نبی کی نشانی ہوتی ہے اس کی جماعت کلمہ نہیں چھوڑتی، اس کی جماعت کلمہ. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی تو کہا گیا تھا جب ان کی چھاتی پر امیہ بن خلف نے بھاری بھرکم پتھر رکھا تو کہنے والے نے کہا بلال مصلحت کے طور پر، وقتی طور پر، بطور حکمت کے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے اوپر سے کہہ دو میں نے حضور کو چھوڑ دیا. بلال جواب دیتے ہیں اتنا سا پتنگا ہوتا ہے جگنو، اتنا سا، وہ رات کے اندھیروں سے سمجھوتا نہیں کرتا، بلال محمد کے عشق سے سمجھوتا کیسے کر لے؟ جگنو رات کے اندھیروں سے سمجھوتا
صحابہ بھی اپنے ایمان پر سمجھوتا جگنو رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اتنی روشنی سے ماحول کو منور نہیں کرتا جتنا کالے بلال کے چہرے کی ایمانی کرنوں نے عالم اسلام کو منور کیا ہے. نبی کے صحابہ نے پوری دنیا کو منور کیا. نبی کے صحابہ نے ہمارے قلب و جگر کو منور کیا. جب تک ہمارے دم میں دم ہے خدا کی توحید پہ قائم رہیں گے, نبی کی ختم نبوت پہ قائم رہیں گے, صحابہ کی عظمت اور محبت پہ قائم رہیں گے. فما علینا الا البلاغ.